السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ میں عثمان ظفر پراچا۔ ایز اے فارماسسٹ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ باتیں ہیں جو آپ لوگوں تک پہنچانی چاہیے، میں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے انشاءاللہ وہ میں ضرور پہنچاتا ہوں۔ ابھی میں یہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ میں نے دیکھا ہے عموماً اومیپرازول اور اس کی کلاس کی ڈرگز ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کو پروٹان پمپ انہیبیٹرز کہتے ہیں، لیکن یہ کمپلیکیٹڈ نام میں دوبارہ شاید نہ لوں۔ اومیپرازول اور اس کی کلاس کی ڈرگز، اومیپرازول آپ لوگوں نے رائزک کا نام سنا ہوگا، اس کے اندر اومیپرازول ہوتی ہے، وہ عام طور پہ کبھی کبھی استعمال کر لیتے ہیں۔ اس کے استعمال جو زیادہ لمبے عرصے کے لیے ہے اس سے ذرا گریز کریں تو بہتر ہے۔ یہ اس لیے کہ اگر لمبے عرصے کے لیے استعمال کریں گے یا اس کو استعمال کریں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی باڈی میں میگنیشیم کی ایبزارپشن کم ہو جائے گی۔ میگنیشیم جانتے ہی ہوں گے آپ لوگ کیا ہے۔ جب اس کی ایبزارپشن کم ہوگی تو باڈی میں میگنیشیم کی کوانٹٹی کم ہو جائے گی، جس وجہ سے آپ کے مسلز جو ہیں ان کی ایکٹیویٹی لو ہو جائے گی، ویک ہو جائیں گے یہ مسلز آپ لوگوں کے، اس طرح فنکشن نہیں کریں گے جس طرح ان کو کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر میگنیشیم کی اماؤنٹ کم ہوتی ہے تو وٹامن ڈی کی کوانٹٹی بھی باڈی میں کم ہو جائے گی، اور وٹامن ڈی بونز وغیرہ کے لیے، ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ دونوں جب کم ہوتے ہیں تو باڈی میں انفلیمیشن بھی انکریز ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کو سوجن وغیرہ کے مسئلے زیادہ بن سکتے ہیں، انفلیمیٹری پروسیسز زیادہ ہوں گے آپ لوگوں کی باڈی میں۔ تو بہتر ہے کہ اگر لمبے عرصے کے لیے استعمال کرنی ہے، فرض کیا یہ عموماً اینسیڈس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، جیسے بروفین آپ لوگ کھاتے ہوں گے دردوں کے لیے، تو ایسی دوائیوں کے ساتھ عموماً اومیپرازول یا اس کی کلاس کی ڈرگز دے دی جاتی ہیں تاکہ وہ ایسیڈیٹی نہ ہو۔ تو اگر فرض کیا آپ لوگوں نے لمبے عرصے کے لیے استعمال کرنی ہے تو ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ آپ لوگ کو میگنیشیم اور وٹامن ڈی کے سپلیمنٹس بھی استعمال کریں، اور باڈی میں ان کی اماؤنٹ میگنیشیم اور وٹامن ڈی کی لیبارٹری کے تھرو چیک اپ بھی کرتے رکھیں کہ اماؤنٹ ان کی کم تو نہیں ہو رہی۔ اگر کم ہو رہی ہے تو پھر تو سپلیمنٹس بہت زیادہ ضروری ہیں، اور یہ ساتھ ساتھ آپ لوگ لیتے رہیں تاکہ آپ لوگوں کو مسل ویکنس نہ ہو، وٹامن ڈی کی بون کی ویکنس نہ ہو، اور انشاءاللہ بہتر طریقے سے آپ لوگوں کے ریزلٹس ہیں جو بھی آپ لوگ جس بھی مقصد کے لیے دوائی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کچھ ہی انفارمیشن میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی بات پوچھنی ہے تو آپ لوگ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ اس کا جواب یا جو بھی بات ہے وہ شیئر کر لوں گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔